فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 5 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، یہودی حجاز جاتے رہتے ہیں، اس لیے عربی زبان سے بھی خوب اچھی طرح واقف تھے۔ کونٹ جولین کا نام سن کر تدمیر چونک پڑا۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے کہا، یہودی کتے، تو مجھے فریب دیتا ہے؟ اس لشکر کے ساتھ تو ہے اور تو ہی انہیں کہیں سے چڑھا لایا ہے۔ اب تک تیری قوم نے ہماری حکومت میں نہایت آرام اور بے فکری سے رہ کر خوب دولت کمائی، مگر اب اس دشمنی کے سلے میں ایک یہودی کو بھی اندلس کی سرزمین میں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تمہاری ساری دولت نیز تمہاری قوم کی تمام لڑکیوں کو تم سے چھین کر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ناظرین، امامن نے ذرا تیش بھرے انداز میں کہا، او مغرور انسان، اگر تمہارے بس کی بات ہوئی تو تم ضرور کرو گے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ مظلوموں کا حامی ہے اور اس نے ان نیک دل اور اللہ ترس لوگوں کو ستم زدوں کی امداد کے لیے اس ملک میں بھیجا ہے۔ ناظرین، تدمیر نے حکارت سے قہقہ لگا کر لوٹتے ہوئے کہا، تم دیکھنا اپنے حمایتیوں کا بھی انجام۔ امامن نے اسے روکتے ہوئے کہا، تدمیر، ایک بات بتاؤ۔ تدمیر نے اس کی طرف گھومتے ہوئے کہا، کیا؟ امامن نے غم زدہ لہجے میں دریافت کیا، میری بیٹی کہاں ہے؟ ناظرین، تدمیر نے رعونیت اور خشونت کے انداز میں جواب دیا، وہ میرے خاص خیمے میں موجود ہے۔ ہم نے اب تک اس کی عزت کی ہے اور اسے آرام سے رکھا ہے، مگر اب اس کی انتہائی ذلت کی جائے گی، اسے سخت تکلیفیں دی جائیں گی۔ امامن، ہاں، اگر تم زندہ رہے تو۔ ناظرین، تدمیر لوٹ گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناظرین، طارق چونکہ اس کی زبان نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے انہیں الجھن ہو رہی تھی اور وہ باتیں معلوم کرنے کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا۔ ناظرین، جب تدمیر لوٹ گیا تب طارق نے امامن سے پوچھا، کیا گفتگو ہوئی تمہارے درمیان؟ امامن نے تمام گفتگو سنا دی۔ طارق نے کہا، وہ مغرور ہے، اسے اپنے لشکر اور لشکر کے ساز و سامان پر غرور ہے، لیکن یہ بدبخت نہیں جانتا کہ مسلمانوں کا حامی اللہ ہے اور اللہ ہر مغرور اور متکبر کو سزا دیتا ہے۔ انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لے۔ امامن، حضور، سب سے زیادہ مسرت کی بات یہ ہے کہ بلقیس بھی اس کے پاس ہی ہے، شاید اللہ اسے آزاد کرا دے۔ طارق، دعا مانگو، سب کچھ قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت عیسائی لشکر میں طبل جنگ بجا۔ ناظرین، طارق نے سمجھ لیا کہ اب مسیحی لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، مسلمانوں، دشمن تم کو پیس ڈالنے کے لیے حملہ کر رہا ہے، یہ پہلی مہم ہے۔ اگر تم نے استقلال اور دلیری سے جنگ کر کے اس میں کامیابی حاصل کر لی تو تمہاری دھاک تمام اندلس میں بیٹھ جائے گی۔ خوب سوچ لو کہ تمہارے سامنے غنیم یعنی دشمن ہے اور پیچھے سمندر، بھاگنے یا بھاگ کر جان بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لڑو اور موت کی لڑائی لڑو، قومی روایات کو زندہ اور برقرار رکھنے کے لیے لڑو اور غنیم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دو اور اس سارے میدان کو ان کی لاشوں سے بھر دو۔ ناظرین، اس مختصر تقریر کے سننے سے مسلمانوں میں جوش و غضب کا دریا امڈ آیا۔ وہ مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ عیسائی لشکر کے جتھے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ناظرین، نہایت ضبط و انتظام کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ وہ گھوڑوں کے سموں سے مسلمانوں کو روم ڈالیں گے۔ مسلمان بھی ان کے آنے کی شان سے ایسا ہی سمجھ رہے تھے، مگر ان پر بالکل بھی خوف و ہراس طاری نہ تھا۔ وہ نہایت استقلال اور اطمینان سے کھڑے انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ زیادہ قریب آ گئے تب طارق نے رک رک کر 3 نعرے لگائے۔ ناظرین، تیسرے نعرے کے باوجود مسلمانوں نے مل کر اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا۔ اس نعرے کی پرہیبت آواز تمام میدان میں گونج گئی۔ ناظرین، عیسائی حیران اور خوف زدہ ہو گئے، مگر وہ رکے نہیں بلکہ برابر بڑھتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قریب پہنچ کر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے نہایت شدت سے حملہ کیا۔ اپنے پورے زور و قوت کے ساتھ مسلمانوں نے صد سکندری کی طرح ایک جگہ ہی قائم رہ کر ان کا مقابلہ کیا۔ ناظرین، عیسائیوں نے تلواروں سے حملہ کیا۔ ان کی آبدار تلواریں سورج کی چمکتی ہوئی شعاؤں میں جگمگا رہی
رہی تھیں۔ عیسائی مسلمانوں پر تلواروں سے حملے کر رہے تھے اور مسلمان نیزوں سے فریقین جوش و تیش میں بھرے ہوئے تھے، نہایت زور و قوت سے حملے کر رہے تھے۔ ان کے نیزے قہر آلود سرحد سے اپنے کام میں مشغول تھے۔ وہ زیادہ تر گھوڑوں کو نیزوں سے نشانہ بنا رہے تھے۔ جس گھوڑے کے نیزہ لگتا تھا وہ گھبرا کر کھڑا ہو جاتا تھا اور جھرجھری لے کر سوار کو نیچے ڈال دیتا تھا۔ ناظرین، جو سوار ایک دفعہ نیچے گر جاتا تھا اسے پھر اٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا۔ اول تو گھوڑوں کے سم ہی کچل ڈالتے تھے اور اگر کوئی سخت جان اٹھ کر کھڑا ہونے لگتا تھا تو مسلمانوں کے نیزے اسے چھید چھید کر گرا دیتے تھے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی پہلی صف کا قریب قریب خاتمہ کر ہی ڈالا اور اب دوسری صف پر حملہ کر کے اسے بھی الٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ ناظرین، عیسائی انہیں روند ڈالنا یا قتل کر دینا چاہتے تھے۔ وہ غضبناک ہو کر حملے کر رہے تھے مگر ان کے بنائے کچھ نہیں بنتا تھا۔ وہ برہم ہو گئے، مسلمان عیسائیوں میں اور عیسائی مسلمانوں میں گھس گئے۔ نیز جو جہاں پہنچ گیا وہیں لڑنے لگا۔ اس وقت نہایت خون ریز جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب مسلمانوں نے بھی تلواریں کھینچ لی تھی اور نہایت جوش و خروش سے حملے شروع کر دیے تھے۔ ناظرین، خون آلود تلواریں دور دور تک اٹھ اٹھ کر جھک رہی تھی، خون کے فوارے ابل رہے تھے، ہاتھ پیر سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گر رہے تھے، مجروح چلا رہے تھے، گھوڑے ہنہنا رہے تھے اور عیسائی غل مچا رہے تھے۔ ان کی آوازوں نے اس قدر شور پیدا کر دیا تھا کہ کان پڑی آواز تک سنائی نہ دیتی تھی۔ چونکہ عیسائی شیران اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ تمام خیموں سے باہر نکل آئے تھے اور سب کے سب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے، گویا خیمے بالکل خالی رہ گئے تھے۔ امامن ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ ناظرین، وہ بلقیس کو چھڑانے کے لیے عیسائیوں کی نظروں سے بچتا ہوا خیموں کی طرف چلا۔ جب وہ میدان جنگ کے آخری کنارے پر پہنچا تو اسے ایک مسلمان کھڑا ہوا ملا جو اپنے کپڑے نچوڑ رہا تھا۔ اس کا نام اسماعیل تھا۔ انہوں نے اتنے عیسائیوں کو قتل کیا تھا کہ ان کے دامن تک خون میں تر ہو رہے تھے۔ اسماعیل نوجوان اور شیر دل بہادر امامن کے قریب پہنچا۔ اس نے کہا، اے بہادر نوجوان، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اسماعیل نے کہا، ضرور، مگر ابھی جنگ جاری ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، میں ان ناقصوں کو اچھی طرح سے قتل کر لوں۔ امامن، مگر میری مدد کا موقع یہی ہے۔ اسماعیل، کیا مدد چاہتے ہو تم؟ امامن، میری لڑکی تدمیر کے خیمے میں ہے جسے وہ زبردستی مجھ سے چھین کر لے گیا ہے، میں اسے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ اسماعیل، ابھی ذرا صبر و تحمل سے کام لو، جنگ ختم کر لینے دو۔ امامن نے عاجزی سے کہا، یہی موقع ہے، اللہ کے لیے میری مدد کرو، تمہاری اولاد نہیں ہے اس لیے تم باپ کی محبت کا حال نہیں جانتے۔ ناظرین، بحث و مباحثے کے بعد وہ دونوں خیمے کی جانب چل پڑے۔ دونوں چلے مگر ذرا تیزی سے قدم بڑھا کر وہ عیسائیوں کے خیموں میں پہنچ گئے۔ پھر اس خیمے پر پہنچے جو سب سے زیادہ شاندار تھا۔ دونوں خیمہ کے اندر گھس گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بلقیس ریشم کے مضبوط ڈوروں سے بندھی ہوئی ایک کوچ پر پڑی تھی۔ ناظرین، امامن اسے دیکھتے ہی دوڑا۔ اس نے کہا، آہ میری بیٹی! بلقیس نے اٹھنے کا ارادہ کیا مگر وہ ایسی بری طرح جکڑی ہوئی تھی کہ نہ اٹھ سکی۔ اس نے کہا، ابا، اللہ کا شکر ہے۔ ناظرین، امامن جاتے ہی اس کے اوپر جھک گیا اور محبت پدری سے بے خود ہو کر اس کی پیشانی چومنے لگا۔ ناظرین، بلقیس حقیقت میں حسین تھی۔ اس کے چہرے سے حسن کے انوار نکل رہے تھے، آنکھیں بڑی بڑی اور غضب کی جمال پرور تھیں، چہرہ گول عارض گلاب کی پتیوں کی طرح سے سرخ و سفید تھے۔ وہ حسن و جمال کی بے نظیر تصویر تھی۔ اسماعیل اسے دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ ناظرین، بلقیس نے کہا، ابا مجھے کھول دو، بندشوں سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ امامن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا کہ جس سے آپ کے بند کاٹ ڈالتا۔ اس نے اسماعیل کی جانب دیکھا۔ اسماعیل رشک حور بلقیس کے نظارے میں مہو تھا۔ امامن نے کہا، رحم دل نوجوان، اس کی بندش دور کر دو۔ ناظرین، اسماعیل نے تلوار سے ڈوریں کاٹنا شروع کر دی۔ بلقیس نے اب تک اسماعیل کو نہیں دیکھا
دیکھا تھا۔ جو ہی اس کی نظر ان پر پڑی تو وہ حیرت نیز محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسماعیل کے دل پر اس کی اس ادائے دل ربائی کا اور بھی اثر ہونے لگا۔ وہ اس کے شکریہ کا جواب تک نہیں دے سکا۔ ناظرین، امامن نے کہا اب یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا آئیے اور جلدی سے نکل چلیں۔ ناظرین، بلقیس نے کہا ہاں چلیے ابا جان۔ اب یہ تینوں چلے اور خیمے سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی انہیں تدمیر اور 50-60 عیسائی باہر کھڑے ملے۔ تدمیر نے انہیں دیکھتے ہی کہا اچھا تو تم اس پیکر جمال کو لے جانا چاہ رہے ہو؟ یہ تینوں اتنے عیسائیوں کو دیکھ کر ٹھٹکے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جس وقت امامن اور اسماعیل عیسائیوں کے خیمے کی طرف چلے تھے اس وقت جنگ زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ناظرین، ہر طرف تلواریں اٹھتی اور جھکتی نظر آ رہی تھی، خون کی بہاریں برس رہی تھی، سر کٹ کر گیندوں کی طرح سے اچھل رہے تھے اور زمین پر گر رہے تھے۔ اس وقت مسلمان اور عیسائی دونوں اپنی اپنی ہستیوں کو بھولے ہوئے تھے، نہایت جوش نیز بڑے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے لڑ رہے تھے۔ عیسائیوں کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو یا تو مار ڈالیں گے یا پسپا کر دیں گے، مگر اس سے پہلے ان کا کبھی مسلمانوں سے مقابلہ نہ ہوا تھا، بلکہ مقابلہ تو درکنار انہوں نے کبھی ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ سمجھتے کہ سامنے والا کون سی فوج کا سپاہی ہے، جب تک وہ عیسائی فوجی مجاہد کی تلوار کی زد میں آ چکا ہوتا وہ بہت جد و جہد کرنے کے باوجود بھی نہ بچتا، موت اسے آ دباتی تھی۔ ناظرین، عیسائیوں کو اپنی کیفیت دیکھ دیکھ کر بہت تیش آ رہا تھا۔ وہ جوش و خیز میں آ کر گھوڑوں کو ایڑے لگا لگا کر جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ ان کی بے پناہ تلواریں اٹھتی تھیں اور بجلی کی طرح کونتے ہوئے مسلمانوں کے سروں پر جھکتی تھی، لیکن مجاہدین نہایت اطمینان اور بڑی تجربہ کاری سے ان کو اپنی ڈھالوں پر روک لیتے تھے اور ان کے حملوں کو روکتے ہی خود بھی حملہ کر دیتے تھے۔ ان کا ہر حملہ ایسا جان لیوا ہوتا تھا کہ 10-20 عیسائیوں کو آن کی آن میں ختم کر دیتا تھا۔ ناظرین، چونکہ محاذ جنگ دور تک پھیلا ہوا تھا اس لیے دور تک تلواروں کا کھیت اگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ جنگ دوپہر سے پہلے شروع ہوئی تھی اور اب دوپہر کو ڈھلے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، جبکہ اسماعیل اور امامن بے خبر خیمے میں موجود تھے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 6 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔